نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رضائی بھائی کو اس کے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کی وجہ سے کاتب وحی مقرر فرما لیا تھا، لیکن وہ مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا اور وہاں جا کر اس نے دین اسلام کی، قرآن مجید کی بے حرمتی شروع کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بھی گستاخانہ جملے بکنے لگا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب یہ گرفتار کر لیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدبخت کو قتل کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مجرمین کو معاف کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی اپنے ہتھیار ڈال دے گا اس کو جان کی امان حاصل ہوگی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس سے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے اس وقت کے سردار ابو سفیان کے گھر کو بھی جائے امان قرار دے دیا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ ابو سفیان کو کچھ عزت دینے کے لیے اس کے گھر کو جائے امان قرار دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سردار ابو سفیان کے گھر کو بھی جائے امان قرار دے دیا تھا اور پھر واقعی ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے گناہ گاروں کو معاف ہی فرمایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو قتل کرنے کی سزا تو سنائی ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سب کو کھلے عام معافی دے دی تھی، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 افراد کا نام لے کر ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے، اگرچہ یہ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپ جائیں تو بھی ان کو وہاں سے ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے۔ یعنی خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملحوظ خاطر نہ رکھا اور ان بدبختوں کو قتل کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ محترم ساتھیوں، یہ 4 افراد کون تھے اور آخر ان کا جرم کیا تھا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدبختوں کو قتل کر دینے کا حکم کیوں ارشاد فرما دیا تھا؟ محترم ساتھیوں، ان 4 بدبختوں میں ایک اکرمہ ابو جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد ابی سرحہ تھے۔ عبداللہ بن خطل کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ حضرت سعید بن حریث اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جانب لپکے۔ سعید عمار سے پہلے پہنچ گئے کیونکہ وہ عمار کی نسبت جوان تھے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ مقیس بن سبابہ کو لوگوں نے بازار میں پکڑ لیا تھا اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ محترم ساتھیوں، ان دونوں کا قصور یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ شعر کہا کرتے تھے اور ان کی 2 لونڈیاں جو کہ ان شعروں پر مبنی گیت گایا کرتی تھی وہ بڑی محفلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی اور ان گیتوں کو بار بار دہرایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 مردوں کے ساتھ ساتھ ان 2 عورتوں کے قتل کا بھی حکم ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم خود نہیں دیا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ارشاد فرمایا تھا۔ باقی بچ جانے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل تھا اور ایک عبداللہ بن ابی سرحہ جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی تھا۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے علاوہ جس عورت کا دودھ پیا تھا یہ اس کا بیٹا تھا اور اسی طرح سے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل جو کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا تھا، یہ بھی ان میں شمار ہوتا تھا جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت قتل کے احکامات ارشاد فرما دیے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پر اپنے قتل کے احکامات سننے کے بعد یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور یہ سمندری راستے کے ذریعے فرار ہونے لگا تو اس کی کشتی کو طوفان نے گھیر لیا۔ بار بار اس کی کشتی کو طوفان گھیرتا رہا، یہ سمجھ گیا کہ یہ مکہ مکرمہ سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر صحابہ کرام میں شمار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اکرمہ بن ابو جہل کے سامنے کبھی اس کے باپ ابو جہل کی برائی یا بدخوائی مت کرنا، کیونکہ اکرمہ اب اسلام قبول کر چکا ہے اور میرے صحابہ کرام میں شمار ہو چکا ہے۔ اس کا باپ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، میں نہیں چاہتا کہ اپنے
اپنے باپ کی وجہ سے اس کے دل پر کوئی صدمہ پہنچے۔ اکرمہ بن ابی جہل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی کسی غزوہ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ عبداللہ ابن ابی سرہ فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ چونکہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کاتب وحی مقرر فرما لیا تھا۔ محترم ساتھیوں، کاتب وحی اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کے لیے صحابہ کرام ترستے رہتے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنے چنے صحابہ کو ہی یہ اعزاز دیا تھا۔ لیکن کاتب وحی ہونے کے باوجود یہ بدبخت مرتد ہو کر مدینہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ آ گیا تھا، اور یہاں آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ جملے بکنے شروع کر دیے اور قرآن مجید کو اور وحی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور دین اسلام کے سنہری اصولوں پر قدغن لگانے لگا۔ اس کے مرتد ہونے کا واقعہ امام طبری اور امام رازی اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سامنے کاتب وحی جو موجود ہوتا تھا اس کو وحی لکھواتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ وحی کا نزول ہو رہا تھا تو عبداللہ ابن ابی سرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے وحی کے الفاظ سن کر ساتھ ساتھ لکھ رہا تھا۔ لکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو سنا کرتے تھے کہ جو میں نے لکھوایا ہے اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کا کوئی جملہ لکھا تھا جس کے ساتھ ہی عبداللہ بن ابی سرہ نے اپنی طرف سے کوئی توصیفی اور حمدیہ جملہ جوڑ دیا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی مطابقت سے بے حد پسند آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی سرہ کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ بھی وحی کے ساتھ ہی من و ان لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ ابن ابی سرہ بڑا حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی میں میری زبان سے ادا کیا جانے والا جملہ کیسے شامل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر ثبت کر دی اور یہ گمراہی سے دوچار ہوا، اور بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی وضاحت پوچھنے کے یہ مرتد ہو کر اسلامی تعلیمات سے الٹے پاؤں پھر گیا اور مکہ واپس آ گیا، اور یہاں آ کر اس نے اس واقعہ کو نہایت بڑھا چڑھا کر مشرکین مکہ اور منافقین سے بیان کیا اور باقی مسلمانوں کو بھی قرآن مجید سے اور وحی سے بدظن کرنے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ جملے ادا کرنے لگا۔ اور جب فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا جانے لگا تو یہ بھاگ کر حضرت عثمان غنی اپنے رضائی بھائی کے گھر میں چھپ گیا۔ اس کو جب وہاں سے گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو حضرت عثمان غنی اس کے سفارشی بن کر آ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی جان کی امان چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ ابن ابی سرہ کی معافی کو قبول فرما کر اس کی بیعت کو قبول کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار بھی حضرت عثمان غنی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور تیسری دفعہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جملے کو دہرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیعت قبول کر لی اور اس کو معاف کر دیا۔ اور جب یہ وہاں سے چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو میرے بار بار جواب نہ دینے پر عبداللہ ابن ابی سرہ کو اٹھ کر قتل کر دیتا؟ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سمجھ نہ سکے کہ آپ ہمیں کوئی اشارہ ہی فرما دیتے، ہم فوراً اس پر عمل کر لیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کو یہ زیب نہیں دیتا اور یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کوئی اس خفیہ اشارہ کر سکے۔ عبداللہ ابن ابی سرہ کے بارے میں امام طبری اور ابن خلدون کا اجماع ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معافی اور بیعت ملنے کے بعد بھی اس کا کردار شکوک و شبہات کا شکار ہی رہا، کیونکہ جس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کے احکامات ارشاد فرما دیے ہوں اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے لیے بار بار سفارش کرنا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کو ارشاد بھی فرمانا کہ تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا، یہ تمام دلائل عبداللہ ابن ابی سرہ کی شخصیت کو شکوک و شبہات میں اور متشبہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مفسرین نے اور ائمہ کرام عبداللہ ابن ابی سرہ سے کوئی بھی حدیث کی روایت لینے سے منع کرتے ہیں اور اس کی روایات پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کا اہل بیت اطہار کا محب بنا دے۔